سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جو رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے: اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی روزوں کی پابندی کرتا ہے، اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان موجود ہے: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی اس مہینے کے اندر تراویح کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کے لیے سوغات ہے، واضح اعلان ہے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے: ان فی الجنۃ بابا، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، جس دروازے کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، ولا يدخل منہ احد غیرهم، روزے داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ فیقال این الصائمون، قیامت کے دن پکارا جائے گا، اعلان لگایا جائے گا، آواز دی جائے گی: این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے بھوکے رہتے تھے، جو اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کرتے تھے، جو اللہ کے لیے بیویوں سے دور رہتے تھے؟ فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہوں گے، فیدخلون منہ، اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم اغلق، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ ولم يدخل منہ احد غیرهم، اور ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسی احادیث اور آیات ہمیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیگر عبادات کے مقابلے روزہ انتہائی اہم عبادت ہے۔ خود خالق کائنات کا اعلان ہے کہ تمام عبادتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلواتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی اہم عبادت ہے، روزہ ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی شایان شان اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔